چنگیز خان کی موت کے بعد اس کی سلطنت ایشیا میں صدیوں تک قائم رہی، یہاں تک کہ 13ویں صدی عیسوی کے درمیان میں منگول آپس کی خانہ جنگی میں تباہی کا شکار ہو کر مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ اس دوران اس نے منگولوں کی رہی سہی طاقت کو کچلتے ہوئے ایشیا میں ایک عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھی، اور پھر وہ شخص یعنی کہ امیر تیمور چنگیز خان کی طرح مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ امیر تیمور 1335 عیسوی میں سمرقند کے قریب ایک ترک قبیلے برلاس میں پیدا ہوا۔ امیر تیمور کی پیدائش کے بعد الخانی خان، ابو سعید اور چغتیائی خان کے قتل کے بعد ان دونوں ریاستوں میں بغاوت شروع ہو گئی۔ الخانیوں نے تو بغاوت پر قابو پا لیا، جبکہ چغتیائی سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ مشرق کی جانب نئی سلطنت غیر مسلم قبائلی مغلستان قائم ہوئی، جہاں پر چغتائیوں کی حکومت قائم تھی، جبکہ مغرب کی جانب ماروائے نیر میں اسلامی حکومت قائم ہوئی، جسے آگے چل کر امیر تیمور نے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا تھا۔ 1358 عیسوی میں چغتیائی خان نے مروائے نیر پر حملہ کیا اور اس نے اپنے بیٹے الیاس کو اس علاقے کا گورنر بنا کر بھیجا۔ الیاس کے اس حملے سے پہلے ہی برلاس قبیلے کا سردار بھاگ گیا۔ اس پر تیمور نے برلاس سردار کو اس بات پر راضی کر لیا کہ اگر وہ اسے نیا قبائلی سردار بنا دے تو وہ تاتاریوں کو اپنے علاقے سے نکال سکے گا، اور یہیں سے امیر تیمور کی فتوحات کا آغاز ہوتا ہے۔ 1363 عیسوی میں جب تغلق تیمور کی موت ہوئی تو تیمور اپنے اتحادی امیر حسن کے ساتھ مل کر تاتاریوں کو واپس مغلستان دھکیل دیا، لیکن اس جنگ میں تیمور کو دائیں ٹانگ میں ایک تیر لگا، جس سے وہ ساری زندگی لنگڑا کر چلتا رہا، اور اسی نسبت سے اسے تیمور لنگ بھی کہا جاتا ہے۔ 1365 عیسوی کے اختتام تک امیر تیمور امیر حسن کے ساتھ مل کر تاتاریوں کو شکست دے چکا تھا۔ 1370 عیسوی تک ماروائے نیر میں مکمل طور پر تیمور کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ امیر تیمور چونکہ چنگیز خان کی اولاد میں سے نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنے نام کے ساتھ خان نہیں لگایا۔ اس کی سلطنت اس کے اپنے نام یعنی کہ تیموری سلطنت کے نام سے ہی جانی جاتی ہے، لیکن امیر تیمور کا چنگیز خان سے یہ تعلق ضرور تھا کہ اس نے ایک چنگیزی شہزادی سے شادی کی تھی۔ 1370 عیسوی کے بعد اس نے آس پاس کے علاقوں پر حملے کرنا شروع کیے۔ اس نے پڑوس میں چغتیائی سلطنت کے نیک خان قمر الدین اور خوازم کی صوفی سلطنت پر حملہ کر کے اسے اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ دوسری جانب گولڈن ہورڈ سلطنت میں دکتمش نے پوری سلطنت پر قبضہ کر لیا تھا۔ 1379 میں تیمور خوازم میں داخل ہوا اور اس نے گرگان شہر پر حملہ کر کے اس کی تمام آبادی کو قتل کر دیا، لیکن یہ تو امیر تیمور کی بربریت کا صرف آغاز تھا۔ امیر تیمور کی فوج کا زیادہ تر حصہ چغتیائی تاتاریوں پر مشتمل تھا، جو کہ بہترین تیر انداز، گھڑ سوار اور تلوار بازی میں کمال مہارت رکھتے تھے۔ امیر تیمور نے انہی کی مدد سے باقی ترک فوج کو مضبوط کیا، لیکن تیمور کی فوج کی اصل طاقت تیمور خود تھا۔ وہ ہمیشہ دشمن کی کمزوریوں کو دیکھ کر حملہ کیا کرتا تھا، جبکہ اس کے علاوہ اس کی فوج اس کے ساتھ بے حد وفادار تھی۔ 1381 عیسوی میں تیمور الخانی سلطنت کو فتح کرنے نکلا اور وہ خراسان کو فتح کرتے ہوئے ایران جا پہنچا، اور اسی سال کے اختتام تک اس نے الخانی سلطنت کے دو بڑے شہر تبریز اور سلطانیہ فتح کیے۔ اس وقت ان شہروں پر الخانی سلطان احمد کی حکومت تھی۔ 1385 عیسوی میں تیمور واپس اپنی فوج کے ساتھ سمرقند چلا گیا۔ 1386 عیسوی میں تیمور اپنی فوج کے ساتھ مغرب کی طرف روانہ ہوا اور اس نے سلطان احمد سے آذربائیجان چھین لیا، اور پھر تیمور جورجیا میں داخل ہوا اور اس نے جارجیا کے بادشاہ کو قتل کر ڈالا۔ اسی سال اس نے ایک اور الخانی شہزادے سے اصفہان چھین لیا۔ 1386 عیسوی کے اختتام تک گولڈن ہورڈ کے نئے سلطان امیر تکتمش نے امیر تیمور کے واپس جانے کے بعد باکو اور تبریز کو فتح کر کے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ تکتمش نے الخانی اور چغتیائی خان سے ایک دوستانہ معاہدہ بھی کیا تاکہ وہ تیمور کے خلاف اتحاد کر سکے۔ 1387 عیسوی میں تکتمش بحیرہ قزوین کے راستے تیموری سلطنت میں داخل ہوا۔ اب تکتمش امیر تیمور کے دارالحکومت سمرقند اور بخارا کو فتح کرنا چاہتا تھا، لیکن اسی دوران تکتمش کو واپس جانا پڑا، اور اس کے جانے کے بعد امیر تیمور نے تمام چھینے ہوئے علاقے تکتمش سے واپس لے لیے۔
پھر امیر تیمور نے مغلستان کے خان قمر الدین کے خلاف جنگ لڑی، جو کہ امیر تیمور کے خلاف تکتمش کا اتحاد تھا۔ اس جنگ میں قمر الدین کو شکست ہوئی۔ فتح کے بعد اب امیر تیمور گولڈن ہورس سلطنت کو فتح کرنے کی تیاریاں کرنے لگا۔ سامان رسد اور فوج کو جمع کرنے کے بعد امیر تیمور جنوری 1391 کو گولڈن ہورس سلطنت میں داخل ہوا۔ امیر تیمور اپنی فوج کے ساتھ جب دریائے اورال کے کنارے پہنچا تو تب تکتمش کو خبر ملی کہ امیر تیمور نے اس کی سلطنت پر حملہ کر دیا ہے۔ تکتمش نے اپنی فوج کو جمع ہونے کا حکم دیا، لیکن اس سے پہلے کہ تکتمش کی فوج جمع ہوتی امیر تیمور دریا عبور کر چکا تھا۔ اس پر تکتمش نے اپنے لشکر کے ساتھ پسپائی شروع کر دی، لیکن چند دستے جو کہ ابھی راستے میں تھے وہ امیر تیمور کے ہاتھوں مارے گئے۔ اس دوران تکتمش اپنی فوج جمع کر چکا تھا۔ اس نے میدان میں لگے گھاس کو آگ لگا دی تاکہ اس بہار کے موسم میں امیر تیمور کے لشکر کو چارہ نہ مل سکے۔ امیر تیمور نے عمر شیخ کی کمان میں 20,000 کے بہترین گھڑ سوار روانہ کیے تاکہ وہ تکتمش کو جنگ کے لیے مجبور کریں، اور بالآخر 18 جون کو عمر شیخ نے تکتمش کو جنگ کے لیے مجبور کیا، اور اس دوران امیر تیمور بھی مرکزی فوج کے ساتھ میدان میں آ پہنچا تھا۔ اب دونوں لشکر جنگ کے لیے تیار تھے۔ امیر تیمور کے دونوں بازوؤں پر بہترین گھڑ سوار دستے موجود تھے، اور ان کی کمک کے لیے اس نے اپنے ذاتی باڈی گارڈز کو پیچھے کھڑے کیا ہوا تھا، جبکہ امیر تیمور پیادل فوج کی رہنمائی خود کر رہا تھا۔ جنگ کا آغاز تکتمش کی طرف سے ہوا۔ اس نے تمام فوج کے ساتھ امیر تیمور کی فوج پر حملہ کر دیا۔ اس کا یہ ابتدائی حملہ کسی حد تک کامیاب بھی رہا، لیکن اس حملے کے بعد تکتمش کے چند دستے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان دستوں کے بھاگنے کی دیر تھی کہ تکتمش کی فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ امیر تیمور نے کمانڈروں کو حکم دیا کہ تکتمش اور اس کی فوج کا تعاقب کر کے انہیں قتل کر دو۔ اس پسپائی میں تکتمش کا دایاں اور مرکزی دستہ تیموری فوج کے ہاتھوں مارا گیا، جبکہ تکتمش چند ایک دستوں کو ہی بچانے میں کامیاب رہا۔ جنگ میں فتح کے بعد امیر تیمور نے تیمور کچلک کو گولڈن ہورس سلطنت کا نیا خان بنایا، اور پھر امیر تیمور واپس سمرقند چلا گیا۔ اگست 1352 عیسوی کو تیمور نے 5 سالہ مہم کے دوران ایران کو مکمل طور پر فتح کیا، اور اب تیموری سلطنت کی سرحدیں عراق کے ساتھ جا ملتی تھی۔ اگست 1393 عیسوی کو امیر تیمور اچانک بغداد جا پہنچا۔ سلطان احمد امیر تیمور کے یوں اچانک حملے سے بالکل بے خبر تھا، لہٰذا سلطان احمد نے مملوک سلطنت کی طرف بھاگ جانے کی حیثیت سمجھی، اور بغداد امیر تیمور نے بغیر لڑے ہی فتح کر لیا۔ بغداد میں چند سپاہیوں کو چھوڑنے کے بعد امیر تیمور جورجیا چلا گیا، اور اس دوران سلطان احمد نے بغداد پر واپس قبضہ لے لیا۔ 1393 عیسوی کا سال امیر تیمور نے جورجیا میں گزارا، اور سردیوں میں وہ گولڈن ہورس سلطنت کی سرحد کے پاس چلا گیا۔ ادھر گولڈن ہورس سلطنت میں تکتمش نے سلطنت پر پھر سے قبضہ کر لیا تھا، اور اس نے امیر تیمور کے خلاف عثمانیوں اور مملوکوں سے اتحاد بھی کر لیا تھا، جبکہ امیر تیمور یہ اتحاد بالکل بھی نہیں چاہتا تھا۔ امیر تیمور اور تکتمش کے درمیان خطوط کی دعوت ہوتی رہی، لیکن اس کا کوئی خاص نتیجہ نہ نکل سکا، اور آخر کار جنوری 1395 عیسوی کو امیر تیمور نے تکتمش کے خلاف جنگ کے لیے فوج کو چلنے کا حکم دیا۔ اپریل میں امیر تیمور دریائے تر کے کنارے تکتمش کو پکڑنا چاہتا تھا، جس پر دریا کے اس پار تکتمش بھی امیر تیمور کے لشکر کے ساتھ چل رہا تھا، لیکن امیر تیمور نے یہاں پر ایک چال چلی۔ اس نے تیسرے دن رات کو لشکر میں موجود عورتوں کو سپاہیوں کا لباس پہنا کر انہیں اپنی جگہ روانہ کر دیا، اور خود امیر تیمور مرکزی لشکر کے ساتھ خاموشی سے واپس دریا کے پل کو عبور کرتے ہوئے تکتمش پر حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن تکتمش کو امیر تیمور کی اس چال کا پتہ لگ چکا تھا، جس پر امیر تیمور پسپائی اختیار کرتا ہوا اپنے پسند کے میدان میں آ پہنچا، اور اس نے لشکر کے گرد ایک حفاظتی دیوار بھی بنا لی۔ 15 جنوری کی صبح کو دونوں لشکر آمنے سامنے تھے۔ تکتمش نے دائیں جانب موجود دستے کو حملے کا حکم دیا، جس نے امیر تیمور کے بائیں جانب والے دستے پر حملہ کیا۔ اس حملے سے امیر تیمور نے بائیں جانب موجود دستے کو ان کی مدد کے لیے روانہ کیا، لیکن اسی دوران کو تکتمش کا دستہ بھاگ کھڑا ہوا، اور تیموری دستہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے جب کافی دور نکل آیا تو تکتمش نے اس دستے کو گھیر لیا۔ بے شمار تیموری گھڑ سوار مارے گئے، جبکہ چند ایک ہی زندہ بچنے میں کامیاب رہے۔ اب بظاہر امیر تیمور یہ جنگ ہار چکا تھا، اور اس نے ابتدائی شکست کے بعد امیر تیمور نے پسپائی بھی اختیار کر لی تھی، اور وہ اپنے کیمپوں میں چلے گئے تھے۔ تکتمش اپنی فوج کے ساتھ ان کے پیچھے تھا۔ امیر تیمور کے کمانڈروں نے تکتمش کی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا،
اور اس دوران تیموری فوج کے جو دستے بھاگ گئے تھے وہ بھی امیر تیمور سے آ ملے اور شام تک جنگ جاری رہی۔ 16 جنوری کی صبح کو دونوں فوجیں قطار بنا کر کھڑی تھی۔ تکتمش نے بائیں بازو کے دستے کو امیر تیمور کے دائیں دستے پر حملے کا حکم دیا۔ امیر تیمور کے سپاہیوں نے تکتمش کے دستے کو کمال مہارت سے پسپا کیا، لیکن اس میں زیادہ نقصان امیر تیمور کی فوج کا ہوا تھا۔ لیکن جنگ کا دوسرا دن امیر تیمور کے لیے بہترین ثابت ہوا۔ امیر تیمور نے ایک خط تکتمش کے کمانڈر اوکتاؤ کو بھیجا اور اس سے وعدہ کیا کہ اگر وہ اپنے دستے کے ساتھ میدان جنگ سے بھاگ جائے گا تو اسے بدلے میں سونا اور چاندی دیا جائے گا، جس پر تکتمش کے کمانڈر نے ایسا ہی کیا اور رات کو اوکتاؤ اپنے سپاہیوں کے ساتھ میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ اگلے دن اپنے کمانڈر کی غداری کو دیکھ کر تکتمش کافی بددل ہوا، لیکن اس نے ہار نہ مانی اور اس نے ایک فیصلہ کن حملے کے لیے پوری فوج کے ساتھ تیموری فوج پر حملہ کیا۔ یہ حملہ بھی شام تک جاری رہا۔ تکتمش کے بہت سے سپاہی مارے گئے، جبکہ خود تکتمش مشکل سے جان بچانے میں کامیاب ہوا اور اسے میدان جنگ سے بھاگنا پڑا۔ اس کے بعد تکتمش کبھی بھی امیر تیمور کے مقابلے میں نہ آیا۔ امیر تیمور نے گولڈن ہورڈ سلطنت کے شہروں کو فتح کرنے کے بعد اس نے تیمور غسلو کو گولڈن ہورڈ سلطنت کا خان بنایا اور ایک کمانڈر ایگڈنگ کو بھی یہیں مقیم کیا اور اسے سخت ہدایات دی کہ دوبارہ تکتمش فوج جمع نہ کر سکے۔ سبسکرائب